الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی حرم نبوی اور مدینہ منورہ کے تمام گھروں کے اوپر پھیلتی ہوئی آگ کی جو بصرہ تک دکھائی دی تھی۔ آج گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے تو آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا، آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا۔ لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم مدینہ منورہ میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ مدینہ منورہ کی برکت ہے، جہاں رحمت ہو وہاں آگ کا کیا کام۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ مشہور محدث حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی شہر آفاق تاریخ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے بصرہ کے ایک عالم صدر الدین علی بن ابی القاسم نے ایک روایت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کو ایک دیہاتی آدمی نے بتایا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں بصرہ میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمہ نے قیامت کے موضوع پر اپنی کتاب میں اس آگ کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ شریف میں ہے کہ پھر ایک آگ یمن کے شہر حضرموت سے اور بعض روایات میں ہے کہ عدن کی گہرائی سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ محشر جمع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور جامع ترمذی میں ہے کہ محشر سے مراد ملک شام ہے، کیونکہ اس سے یعنی آگ سے بھاگ کر مومنین ملک شام میں پناہ لیں گے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ شام کی سرزمین میں سور پھونکے جانے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ سب مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ اور ایک متفق علیہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جمع کیے جائیں گے لوگ تین قسموں پر۔ ایک تو وہ جو بہشت کے خواہش مند ہوں گے مگر دوزخ سے ڈرنے والے ہوں گے، دوسرے وہ جو اپنے مراتب کے لحاظ سے اونٹوں پر سوار ہوں گے، یعنی 2 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، 3 ایک اونٹ پر اور 4 ایک اونٹ پر اور 10 ایک اونٹ پر، اور تیسرے وہ جن کو آگ جمع کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی وہیں رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہیں صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے وہیں آگ بھی شام کرے گی، غرض جہاں وہ ہوں گے وہیں آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ویرانی سے متعلق، یعنی جو روایات میں آتا ہے۔ امام حاکم اور ابو یعلا نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبش والے تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو، کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کا حبشی نکالے گا۔ اور امام طبرانی سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہو جائے گی، عمارتیں اونچی اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ اور وحشی جانوروں، درندوں، یعنی مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے وہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر آخری وقت میں یہ ایسا اجاڑ بیاباں ہوگا کہ وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے۔ قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ میں جب اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے، چنانچہ سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے۔ اور جب سنیت الوداع کی وادی میں پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے بالکل قریب پیش آئے گا، اور وہ چرواہے غالباً قیامت کی سختی کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑیں گے۔